آندھی پارٹ لاسٹ. آواز لبابہ حیدر. پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ. مجھے پہچانتے اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا. ٹھیکیدار امام دین نے لنگڑے رزاق کو دیکھتے ہی اپنا ہاتھ روک لیا تھا. اب وہ خیمے کے وسط میں کھڑا کبھی مجھے اور کبھی رب نواز کو دیکھ رہا تھا. رب نواز کو دیکھ کر وہ کچھ مؤدب سا ہو گیا تھا. خوش آمدی لہجے میں بولا، نواز صاحب، او پہچانو جی اس عورت کو، کون ہے یہ؟ رب نواز کی آنکھیں میرے چہرے پر گڑ گئیں. اسے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پانے میں بلا کی مہارت حاصل تھی. کچھ دیر میری طرف دیکھنے کے بعد وہ بولا، کون ہے؟ ٹھیکیدار اور رزاق کے چہرے بجھ سے گئے. رزاق آگے بڑھ کر بولا، نواز صاحب ذرا غور سے دیکھیں، میں نو تو شک پڑ رہا ہے. نہیں وہ نہیں ہے. یہ کہاں سے پکڑا اسے؟ رب نواز نے بیزاری سے لنگڑے رزاق کی بات کاٹی. ٹھیکیدار نے کہا، یہ ان سامنے والے پیپوں کے پیچھے چھپی تھی. اس کے کپڑوں میں سے وہ اس طرح بھی نکلا ہے. خود کیا کہتی ہے؟ خود تو بولی نہیں جی. کیا بات ہے، گونگی ہو کیا؟ رب نواز نے کڑک کر مجھ سے پوچھا. میں نے گونگے پن میں ہی عافیت جانی. رب نواز بولا، مجھے تو کوئی سڑی لگتی ہے، دفع کرو اس کو. پتہ نہیں کون ہے، شاید باب مستہ کے مزار سے آئی ہے. باب مستہ کے مزار سے آئی ہو نا تم؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا. جوان جہانو، ایسے گھومو گی تو اچھا نہیں ہوگا. دنیا پاگلوں سے بھری ہوئی ہے اور کوئی پاگل دوسرے پاگل کو رعایت نہیں دیتا. جاؤ یہاں سے، شاوش. اس نے مجھے دھکیل کر خیمے کے در سے باہر نکال دیا. میں خیمے سے نکلی، درد سے کرہاتی ہوئی درختوں کی طرف چل پڑی. ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ پسلیوں میں درد کا خنجر اتر جاتا تھا. بدبخت نے بڑی بے دردی سے ٹھوکر ماری تھی. درد کا تقاضا تھا کہ رک جاؤں، لیکن رکنا بھی ٹھیک نہیں تھا. اس جگہ سے جتنی جلدی میں دور ہو جاتی اتنا بہتر تھا. کوئی 4 فرلنگ آگے آ کر میری ہمت جواب دے گئی اور میں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی. خیمے میں میرے تیز دھار ہتھیار اور میری نقدی کے ساتھ میری جوتی بھی چھین لی گئی تھی. میں ننگے پاؤں یہاں تک آئی تھی. تلووں سے خون رس رہا تھا. میں نے شاخوں سے جھانکتے نیلے آسمان کی طرف دیکھا. پھر گھٹنوں میں سردیاں اور درد کی لہروں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی. نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی. اچانک کسی نے نہایت نرمی سے میرے شانے پر ہاتھ رکھا. میں نے مڑ کر دیکھا. رحیمی میرے پیچھے کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں میرے لیے تعصف اور ہمدردی کے جذبات تھے. اس کے پیچھے دینو کھڑا رو رہا تھا. رحیمی نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور آہستگی سے بولا، دیکھ لیا نا اپنی جلد بازی کا نقصان. جو لوگ اپنے بزرگوں کی باتوں کو رد کرتے ہیں ان کو ایسے حادثات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. رحیمی نے مجھے شفیق انداز میں سہارا دیا اور دھیرے دھیرے چلاتا ہوا درختوں کی طرف بڑھا. وہاں اس کی ٹویوٹا جیپ کا پچھلا حصہ نظر آ رہا تھا. یوں لگتا تھا کہ جیپ کو درختوں میں چھپا کر کھڑا کیا گیا ہے. رحیمی کے سہارے میں جیپ میں چڑھی تو پتہ چلا کہ پچھلی نشستوں پر 6 مسلح افراد دم سادے بیٹھے ہیں. یہ وہاب چنگیزی کا علاقہ تھا اور رحیمی کا یہاں چلے آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. میرے بیٹھتے ہی جیپ سٹارٹ ہوئی اور کچے پکے راستے پر آگے بڑھنے لگی. جس وقت میں رحیمی کی کوٹھی میں داخل ہوئی تو شام کے 6 بج چکے تھے. راستے میں رحیمی نے مجھے ایک میڈیکل اسٹور سے درد کی دوا لے دی تھی. 2 گولیاں کھا کر میری پسلیوں کو کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا. غالباً اس دوا میں خواب آور گولی بھی شامل تھی. میرا سر شدت سے چکرا رہا تھا. میں سو جانا چاہتی تھی. میرا ارادہ بھانپتے ہوئے رحیمی مجھے سیدھا میرے کمرے میں لے گیا. اندر گھستے ہی میں بستر پر ڈھیر ہو گئی. رحیمی نے پنکھا چلا دیا اور مدھم روشنی کا بلب جلا کر کمرے سے نکل گیا. جلد ہی میں نیند کی آغوش میں چلی گئی. میں نے خواب دیکھا. کسی کی نرم انگلیاں میرے بالوں میں سرسرا رہی تھیں. یہ سلیم تھا. وہ میرے سرہانے بیٹھا تھا. اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. اس نے میرا سر اٹھا کر بڑی محبت سے اپنی گود میں رکھا. کہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے ثنا؟ جانتی ہو میں تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈتا رہا ہوں. مجھے مت ڈھونڈا کرو سلیم. جس تلاش کا حاصل تلاش ہو اسے ختم کر دینا چاہیے. ایسی باتیں کر کے مجھے کیا سمجھانا چاہتی ہو؟ کیا یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنا رستہ تم سے الگ کر لوں؟ نہیں سلیم، میرے بس میں ہو تو اس کائنات کے آخری حد تک تمہارا ہاتھ تھام کر چلوں، مگر یہی میری قسمت میں نہیں. لگتا ہے بہت جلد میری مسافت ختم ہو جائے گی اور تم اس راستے میں تنہا رہ جاؤ گے. میں تمہیں اس تنہائی کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں. تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے جبڑے بھینچ لیے. اس کی سرخ آنکھ سے جدا ہونے والا ایک آنسو خضرا داڑھی میں رنگتا ہوا میرے رخسار پر گرا. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہی. جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ حقیقت ہے.
سلیم سچ مچ میرے سرہانے بیٹھا ہے اور اس کی انگلیاں میرے بالوں میں رینگ رہی ہیں۔ یہ احساس اس قدر سنسنی خیز تھا کہ لمحوں میں نشاور دوا کا اثر جاتا رہا اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سلیم، سلیم، یہ تم ہو؟ میں نے اسے ٹٹولتے ہوئے کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور رحیمی اندر آ گیا۔ میں نے اپنے لرزاں ہاتھ سلیم کے شانوں سے ہٹا لیے۔ ہم دونوں کے تاثرات دیکھ کر رحیمی نے اپنی تمام تر توجہ نیا سگار سلگانے پر مرکوز کر دی اور اعلان کرنے والے لہجے میں بولا، آپ دونوں کے لیے ایک نہایت اہم نیوز ہے۔ چودھری شہاب اور اس کا چچا حکم دین تم سے ملنے آئے ہیں۔ چودھری شہاب کا نام سن کر میں چونکی۔ ایک عرصہ ہوا اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ چودھری شہاب کے ساتھ اس کا چچا حکم دین بھی تھا۔ حکم دین نے کچھ عرصہ پہلے ہی وہاب چنگیزی کے خلاف الیکشن جیتا تھا۔ وہ اب علاقے کا منتخب نمائندہ تھا۔ چودھری شہاب کے ساتھ حکم دین کا یہاں آنا ضرور کوئی معنی رکھتا تھا۔ کیا چاہتے ہیں وہ؟ یہ تو وہ تمہیں ہی بتا سکتے ہیں۔ سلیم سوچ میں پڑ گیا۔ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ رحیمی باہر نکل گیا تو سلیم عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ سلیم، تم کب آئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تم نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، میں تمہیں جگانے کے لیے تمہارے سرہانے بیٹھ گیا۔ سلیم کے دائیں ہاتھ پر چند دن پرانا زخم تھا۔ میں اس زخم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ باہر سے دینو پکار کر بولا، او استاد جی، اب آ بھی جاؤ، خان صاحب رہنے نہیں آئے یہاں پہ۔ سلیم، تم جاؤ، انہوں نے ہم دونوں کو بلایا ہے۔ سلیم کے اصرار پر میں اپنی جگہ سے اٹھی تو دائیں پہلو سے زبردستی سے اٹھنے لگی۔ تاہم اپنی یہ تکلیف میں نے سلیم پر ظاہر نہیں ہونے دی اور چادر اوڑھ کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ چودھری شہاب اور چودھری حکم دین اپنے میزبان خان رحیمی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ چودھری شہاب نے اٹھ کر سلیم سے ہاتھ ملایا اور ہم دونوں کو شادی کی مبارکباد دی۔ چودھری حکم دین نے بھی سلیم سے ہاتھ ملایا۔ چودھری شہاب کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے میری نگاہوں سے ٹکرائیں اور پھر جھک گئیں۔ اس کے بعد جتنی دیر وہ وہاں بیٹھا رہا اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہم سے خفا تھا۔ اس کے دل میں میرے اور سلیم کے لیے بے پناہ ہمدردی تھی، اور یہ ہمدردی ہی تھی جو اسے یہاں کھینچ کر لائی تھی۔ چودھری حکم دین نے پدرانہ شفقت سے کہا، بیٹی، میں جانتا ہوں تم اس وقت کیسے حالات سے گزر رہی ہو۔ تیرا دکھ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تیرا مجرم بھی ہمارے سامنے ہے، اور زیادہ تکلیف کی بات یہی ہے کہ ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن یہ مجبوری وقتی ہے۔ اس وقت جو میں بات کہنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ چنگیزی کی طرف سے تم دونوں کو خطرہ ہے۔ تلاش تو وہ تمہیں پہلے بھی کر رہا تھا، لیکن اب اس نے زیادہ سرگرمی دکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرسوں ڈی سی کے آفس میں علاقے کے انسپکٹروں اور سب انسپکٹروں کا اجلاس ہوا ہے۔ مجھے اپنے ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ اس میٹنگ کا سب سے اہم مقصد تم دونوں کی گرفتاری کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ میری بات سمجھ رہے ہو۔ جی چودھری جی، سلیم بولا۔ پرسوں ہفتہ ہے، تمہاری گرفتاری کے لیے نئی مہم پرسوں سے شروع ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم جلد از جلد علاقہ چھوڑ دو۔ رحیمی صاحب مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہیں۔ میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ اس وقت تمہارے لیے آزاد علاقے میں چلے جانا بہتر ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ وہاں تم بالکل محفوظ ہو جاؤ گے۔ چنگیزی کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس کے مخبر بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ دور تک تمہارا پیچھا کرے گا۔ شاید تمہیں معلوم ہو کہ وہ ایک ضمنی الیکشن لڑ کر اسمبلی میں بھی پہنچ رہا ہے۔ یوں اس کا اثر و رسوخ مزید بڑھ جائے گا۔ دیکھو سلیم پتر، تم ہمارے گروپ کے آدمی ہو، تمہارا بھلا سوچنا میرا فرض ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے تم دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ 1-2 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ۔ اگر چاہو تو میں تمہیں باہر بھیجنے کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ فرضی ناموں سے تمہارے پاسپورٹ بن جائیں گے۔ حسنی صاحب اپنے ہی آدمی ہیں، وہ اس سلسلے میں تمہاری بہت مدد کر سکتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں پاکستان چھوڑنے میں کوئی دشواری پیش آئے گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ سلیم گہری سوچ میں تھا۔ میں نے رحیمی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی حکم دین کی رائے کو درست سمجھتا ہے۔ سلیم بولا، چاچا جی، آپ ہمارے بڑے ہیں، ظاہر ہے ہمارا برا نہیں سوچیں گے، لیکن پتر جی، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ یہ مت خیال کرو کہ تم بزدلی دکھا کر بھاگ رہے ہو، یہ تو بس ایک چال ہے۔ ابھی ہماری لڑائی جاری ہے۔ رحیمی نے کہا، حکم دین صاحب درست کہہ رہے ہیں۔ سلیم، تم لوگ 1-2 سال ملک سے باہر گزارو۔ آئی ایم شیور اتنے عرصے میں چنگیزی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ جو ہی حالات بہتر ہوئے ہم تمہیں واپس بلا لیں گے۔ سلیم نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ غالباً میرے چہرے پر اسے کوئی تاثر نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے چاچا جی، ہمیں کچھ سوچنے کا موقع دیجیے۔ حکم دین بولا،
ضرور سوچو پتر جی، پر صبح تک فیصلہ کر لو۔ اچھا سپاہی وہی ہوتا ہے جو دشمن کے وار سے پہلے اس کی نیت پالے۔ آج رات ہم یہیں ہیں، صبح تمہارا فیصلہ جان کر ہی جائیں گے۔ چودھری شہاب نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے ثنا؟ میرا خیال سلیم سے جدا نہیں ہوگا۔ چودھری حکم دین نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دھیرانی، تو خود بھی سیانی ہے، ہر بات سمجھتی ہے۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرو۔ مجھے پکا یقین ہے تمہاری رائے ہم سے وکھری نہیں ہوگی۔ اس رات میں اور سلیم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ چاند کی کرنیں کمرے کے روزن سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ اس ماحول میں میری اور سلیم کی سرگوشیاں سرسرا رہی تھیں۔ سلیم کا بھی یہی خیال تھا کہ ہمیں اپنے بڑوں اور خیرخواہوں کی بات مان لینی چاہیے، تاہم وہ مجھ پر زیادہ زور نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں اب کوئی نادان لڑکی نہیں تھی۔ ان 2 برسوں میں میں نے زمانے کا بہت سرد گرم دیکھ لیا تھا۔ مجھے خود بھی احساس ہو رہا تھا کہ اپنے بچے کے انتقام تک پہنچنے کے لیے مجھے جوش کے علاوہ ہوش سے بھی کام لینا ہوگا۔ میری منزل چنگیزی کی موت تھی اور میں ہر صورت میں اس منزل تک پہنچنا چاہتی تھی، کسی صورت ناکامی نہیں چاہتی تھی۔ آخر ایک جان لیوا ذہنی کشمکش کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ تاخیر کا عذاب برداشت کر لوں گی۔ پھر میں نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا، اپنی سوچوں کی تنابیں کھول دیں، سر گھٹنوں پر رکھا اور سلیم سے کہہ دیا کہ وہ رحیمی اور چودھری حکم دین کے مشورے پر عمل کر سکتا ہے۔ سلیم نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا، مجھے یقین تھا ثنا، ہمارے اجڑے ہوئے گھر میں ایک بار ضرور باہر آئے گی، تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح، پر باہر تو ہوگی۔ آدھی رات کے بعد جب پوری کوٹھی نیند کی آغوش میں تھی، سلیم بھی مہمان خانے میں جا کر سو چکا تھا، تو میں نے کاغذ قلم سنبھالا اور رحیمی کے نام ایک مختصر سی تحریر لکھی۔ اس تحریر میں نے پہلی دفعہ خان رحیمی کو انکل کہہ کر مخاطب کیا اور لکھا، انکل، آپ معلوم نہیں مجھے کیا سمجھتے ہیں، لیکن میں وہی سمجھتی ہوں جو میں نے اوپر آپ کے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اس خط میں نے رحیمی سے ایک چھوٹی سی درخواست کی۔ یہ درخواست مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنی ڈائری نکالی اور دل کا بوجھ قلم کے سہارے کاغذ پر بکھیرنے لگی۔ میں نے صبح صادق تک ڈائری کے بے شمار صفحے بھر دیے، اپنی پوری داستان ان صفحوں پر بکھیر دی۔ رات کا آخری پہر تھا، کمرے کی کھلی کھڑکیوں سے خنک ہوا کے جھونکے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میرا قلم کاغذ پر چلتا جا رہا ہے۔ مجھے کل سلیم کے ساتھ پھر ایک انچاہے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ میں اپنے بیٹے سے بار بار وعدہ کر رہی ہوں، جب تک تمہارے لیے انصاف حاصل نہیں کر لوں گی تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ بس تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ تمہاری ماں نے ہمت نہیں ہاری میرے لال، بس وہ ذرا دم لینے کے لیے رک گئی ہے، وہ پھر چلے گی۔ اس کی منزل چنگیزی کی گردن ہوگی، وہ اس کی گردن تک ہر صورت میں پہنچے گی۔ دنیا کی ساری طاقتیں اور سازشیوں کی ساری سازشیں مل کر بھی مجھے اپنے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکیں گی۔ میرے بچے، تیرا سارا درد، تیری ساری تڑپ تیری ماں کے وجود میں منتقل ہو چکی ہے۔ اب اس وجود کو قرار کہاں آ سکتا ہے؟ یہ عارضی قرار ہے، آخری نہیں۔ اس عارضی قرار کی عمر بہت تھوڑی ہے، شاید 2 سال، شاید 3 سال، شاید اس سے بھی کم۔ ممکن ہے اس قرار کی عمر 1-2 دن سے زیادہ نہ ہو۔ مجھے کچھ نہیں پتا میں کیا کروں۔ اے رب العزت، مجھے ناکامی سے بچانا، مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ مت ہونے دینا۔ میری تمام محرومیوں کے صدقے اور اپنی رحمت کے طفیل مجھے سرخرو کرنا۔ قائرین کرام، ثنا محمود کی کہانی اس کی اپنی زبانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بتانے کے لیے میں یعنی اس کہانی کا راوی طاہر جاوید حاضر ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ چند آخری صفحات ناقابل یقین محسوس ہوں، لیکن ہمیں یقین کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ ثنا محمود ایک ماں تھی۔ چند واقعات بتانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں اور یہ بتا دوں کہ یہ کہانی مجھ تک کیسے پہنچی۔ اس کہانی کا اصل ماخذ ثنا محمود کی اپنی ڈائری ہے۔ اس کے علاوہ خان رحیمی اور سلیم نے بھی کچھ تاریک گوشوں سے پردہ اٹھایا۔ اس کہانی سے میرا بنیادی تعلق انڈر سیکرٹری انڈر نواز صاحب کے حوالے سے بنا۔ نواز صاحب کی بیٹی ارسا کو دوسری بار اغوا کر کے غیر علاقے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس حادثے نے حسنی صاحب پر جو قیامتیں ڈھائیں ان کا ذکر بیان سے باہر ہے۔ حسنی صاحب نے چونکہ مجرموں کے تمام مطالبات مان لیے تھے، اس لیے اغوا کے 3 ہفتے بعد نہایت خاموشی اور رازداری کے ساتھ ارسا کو حسنی صاحب کے پاس واپس پہنچا دیا گیا۔ وہ بالکل خیریت سے تھی۔ حسنی صاحب کی ہدایت کے مطابق میں ارسا کی رہائی کی اطلاع رحیمی کو دینے کے لیے جھنگ روانہ ہوا۔
جس روز میں جھنگ پہنچا تو یہ وہی دن تھا جب ثنا محمود اپنے شوہر سلیم کے ساتھ آزاد علاقے میں جانے کے لیے کوٹھی سے روانہ ہوئی۔ وہ دونوں نہایت رازداری سے کوٹھی سے نکلے۔ ثنا برقعے میں ملبوس تھی۔ سلیم نے پتلون قمیص پہن کر چہرے پر نظر کے چشمے کا اضافہ کر لیا تھا۔ اس طرح وہ ایک پڑھا لکھا شخص دکھائی دیتا تھا۔ ظاہر ہے وہ بہت خوش ہوگا۔ اس کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ وہ ثنا کے ساتھ پھر اس پہاڑی مکان کا رخ کر رہا تھا جہاں ان دونوں نے شادی کے بعد 6 ماہ گزارے تھے۔ ان 6 مہینوں کی سنہری یادیں لمحہ لمحہ سلیم کے سینے میں محفوظ تھیں۔ خان رحیمی نے ان دونوں کے لیے لاہور سے بائی ایئر پشاور جانے کا انتظام کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق سلیم ثنا کے ساتھ خوشگوار موڈ میں لاہور پہنچا۔ وہاں سے وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ 1 بجے فلائٹ نے جانا تھا۔ وہ دونوں ڈپارچر لاؤنج کے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک جانب لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ لوگ ہار وغیرہ لیے کھڑے تھے۔ ثنا نے سلیم سے پوچھا کہ یہ کیسا ہنگامہ ہے۔ سلیم نے بتایا کہ کوئی اہم شخصیت کراچی کی فلائٹ سے آنے والی ہے۔ قریباً 10-15 منٹ بعد لوگوں کا ہجوم زیادہ ہو گیا۔ اسی دوران سلیم اٹھ کر ٹوائلٹ کی طرف چلا گیا۔ دفتراً اسے چیخ و پکار سنائی دی۔ وہ ٹوائلٹ سے باہر آیا تو ایک دہشت ناک منظر اس کے سامنے تھا۔ ایک نوجوان خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا اور لوگ چاروں طرف بھاگ رہے تھے۔ ایک چیخم دھاڑ مچی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں زیادہ ہجوم کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ سیکیورٹی کے آدمی چلا چلا کر ایک دوسرے کو ہدایتیں دے رہے تھے۔ اچانک سلیم کی نگاہ وہاب چنگیزی پر پڑی۔ وہ حواس باختہ سے ایک جانب کھڑا تھا۔ اس کے گرد اس کے کارندوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ پلک جھپکتے میں ساری بات سلیم کی سمجھ میں آ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم لرز اٹھا۔ اس نے ثنا کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ کرسی خالی تھی جہاں وہ ثنا کو چھوڑ کر گیا تھا۔ صرف وہ اٹیچی کیس پڑا تھا جو سلیم جاتے وقت ثنا کو تھما کر گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر ثنا کو آوازیں دے، لیکن پھر اسے اپنی حیثیت کا خیال آیا۔ وہ دیوانوں کی طرح لوگوں کے ہجوم میں ثنا کو ڈھونڈنے لگا، پر کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں چنگیزیوں کا کوئی کارندہ اسے پہچان نہ لے۔ وہ سٹپٹایا و باہر پارکنگ میں آ گیا۔ ایک شخص اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ سلیم اسے پہچان گیا۔ وہ چودھری صاحب کا کوئی کارندہ تھا۔ وہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے لہجے میں سلیم کے بدترین شبہات کی تصدیق کی۔ اس نے بتایا کہ ثنا نے وہاب چنگیزی پر حملہ کیا ہے۔ لوگ وہاب چنگیزی کو ہار ڈال رہے تھے کہ اچانک ایک چیخ سنائی دی اور کوئی چنگیزی پر جھپٹا۔ اس کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد سلیم کو کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ چودھری صاحب کے آدمی کے ساتھ مل کر 2-3 گھنٹے تک ثنا کو تلاش کرتا رہا۔ پھر مایوس ہو کر نواز حسنی کی رہائش گاہ پر آ گیا۔ اس کا دل گواہی دینے لگا کہ ثنا ایک بار پھر اس سے بچھڑ گئی ہے۔ چنگیزی پر قاتلانہ حملے کی خبر نے سنسنی پھیلا دی۔ اخباروں میں پھر اس کیس کا چرچا ہو گیا۔ بھگدڑ میں کوئی بھی حملہ ور عورت کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا، تاہم زیادہ تر کا خیال یہی تھا کہ وہ مفرور مجرمہ ثنا محمودی ہے۔ اس کا بچ کر نکل جانا بھی اپنی جگہ ایک حیرتناک واقعہ تھا۔ ایک اخبار نے چنگیزیوں کے حوالے سے لکھا کہ ملزمہ اپنا ذہنی توازن مکمل طور پر کھو چکی ہے۔ اس تازہ واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ملزمہ نے اپنے بچے کا خون بھی پاگل پن کے دورے میں ہی کیا تھا۔ ثنا پاگل تھی یا ہوش مند، یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یقینی بات صرف ایک تھی اور وہ یہ کہ چنگیزی پر ہونے والے قاتلانہ حملے نے بڑی حویلی کے جاگیرداروں میں سنسنی پھیلا دی۔ ایئرپورٹ والے واقعے کے صرف 3 دن بعد ایک اور چونکا دینے والا واقعہ ہوا۔ وہ پورے چاند کی رات تھی۔ کوئی شخص چنگیزیوں کی حویلی میں گھس گیا۔ حویلی کے عقب میں گودام تھا۔ وہاں کئی ٹن گندم ذخیرہ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بڑی مقدار میں بھوسا بھی تھا۔ اندر گھسنے والے نے گودام کو آگ لگا دی۔ پلک جھپکتے میں شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور انہوں نے حویلی کے ایک رہائشی حصے کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ جب گاؤں کے مرد و زن تندہی سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حویلی کے ایک حصے سے بہت سے پرندے فضا میں بلند ہوئے اور پھڑپھڑانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان پرندوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ وہ پرندے سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ وہ پرندے ایک بہت بڑے دائرے کی شکل میں چکرانے لگے۔ ان میں عقاب، شاہین اور باز تھے۔ ان کے پر روشنی میں چمک رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ پرندے آزاد اڑتے فضاؤں میں گم ہو گئے۔ لوگوں کی بروقت کوششوں سے آگ کو حویلی تک بڑھنے سے روک لیا گیا اور گودام میں گندم کا کچھ حصہ بھی بچ گیا۔ اس خبر نے بھی مقامی اور غیر مقامی حلقوں میں خوب سنسنی پھیلائی۔ لوگ دور دور سے چنگیزیوں کا جلا ہوا گودام دیکھنے آئے۔ ظاہر ہے لوگوں کا دھیان فوری طور پر ایئرپورٹ والے واقعے کی طرف گیا۔ وہ اس تازہ واقعے کو بھی اسی سلسلے سے جوڑنے لگے۔ خاص طور پر پرندوں والا معاملہ بڑی شدت سے موضوع بحث بنا ہوا تھا۔ وائلڈ لائف کے ذمہ دار حلقوں پر چنگیزیوں کا فریب کھل گیا تھا اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ چند ہفتے پہلے جو پرندے آزاد کیے گئے تھے وہ اصل مال مسروقہ کا صرف ایک حصہ تھے۔ اس واقعے کے تیسرے روز مقامی کھوجیوں نے اپنی تفتیش کے نتیجے میں اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ حویلی میں ایک نامعلوم عورت کا کھرا موجود ہے
اور یہی وہ کھرا ہے جو گندم کے گودام تک گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مقامی شخص نے یہ بھی بیان دیا کہ آگ لگنے کے فوراً بعد اس نے ایک عورت کو گودام کی سیڑھیوں سے چھلانگ لگا کر صحن میں کودتے دیکھا تھا۔ اس کا قد لمبا تھا اور وہ بغیر دوپٹے کے تھی۔ ان بیانات کے بعد اس شک کا معقول جواز تھا کہ یہ واقعہ ایئرپورٹ والے واقعے کی کڑی ہے۔ لوگوں میں پھیلی ہوئی سنسنی خوف و ہراس میں بدلنے لگی، خاص طور پر بڑی حویلی اور ارد گرد کے دیہات پر دہشت کی فضا طاری ہو گئی۔ لوگوں نے پورے یقین سے کہنا شروع کر دیا کہ اب اور وارداتیں بھی ہوں گی اور ممکن ہے چنگیزیوں تک پہنچنے کی کوشش میں ناکام ہو کر وہ عورت عام لوگوں کو نشانہ بنانے لگے۔ پولیس حرکت میں آ گئی اور تندہی سے مذکورہ بالا کیسوں کی تفتیش شروع ہو گئی۔ 10-15 دن تک جب کوئی نئی واردات نہیں ہوئی تو لوگوں کا خوف کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران پولیس نے بھی چند مشتبہ افراد کو پکڑ لیا۔ ان میں زیادہ تر حکم دین پارٹی کے آدمی تھے۔ ان گرفتاریوں کی تحشیر ہوئی تو لوگوں کا خوف مزید کم ہو گیا۔ مہینے 1.5 مہینے میں حالات معمول پر آ گئے۔ اس کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں سے ایک بار پھر تمام واقعات محو ہونے لگے۔ پرانے واقعات کے نقوش پر نئی خبروں اور تازہ ہنگاموں کی اڑائی ہوئی گرد پڑنے لگی۔ چند ماہ میں لوگ سب کچھ بھول گئے۔ بڑی حویلی اور نواں میں حالات معمول پر آ گئے۔ بس کسی کسی کو یاد رہ گیا کہ ایک پاگل ماں کا خوف عفریت بن کر لوگوں کے اعصاب پر سوار ہوا تھا۔ وہ دسمبر کی ایک چمکیلی صبح تھی۔ صبح سویرے سورج کا سرخ تھال مشرق سے نمودار ہوا۔ جو سورج بلندی پر آتا گیا، بڑی حویلی کے گلی کوچوں میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ اس ہجوم میں وہاب چنگیزی کے سرخ پگڑیوں والے کارندے پیش تھے۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے، اور کیوں نہ تمتماتے۔ آج ان کا چودھری وہاب وزیر بننے کے بعد پہلی بار گاؤں آ رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے گلیوں میں رنگ برنگی جھنڈیاں لگائی گئی تھیں اور جگہ جگہ زمین پر چونے سے خوش آمدید اور ویلکم کے الفاظ لکھے تھے۔ بڑی حویلی کے مکینوں کا جوش و خروش دیدنے تھا۔ وہ سب بھی اس خوشی میں شامل ہو گئے تھے۔ آج ہر شخص خوش تھا۔ چودھری وہاب زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ اس وقت سورج نصف النہار پر تھا جب کاروں کا ایک مختصر قافلہ بڑی حویلی کے راستے پر آیا۔ 4 کاروں کے درمیان ایک گل پوش مرسڈیز تھی۔ یہی چودھری وہاب کی سواری تھی۔ مسکین لوگوں نے چہروں پر زبردستی مسکراہٹیں بکھیر لیں اور اچھل کود کرنے لگے۔ کاروں کا قافلہ پیر محمد کے کنویں کے سامنے برگد کے بڑے بڑے پیڑوں کے نیچے رکا۔ گاڑی کے اندر سے چودھری وہاب برآمد ہوا۔ مسلح کارندوں سے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کالی شیروانی، سفید شلوار اور جنا کیپ میں وہ بڑا باوقار اور بارود دکھائی دیتا تھا۔ لوگ اس کی جھلک دیکھنے کے لیے امڑ پڑے۔ بڑی حویلی کے ملازمین اور مقامی تھانے کے اہلکاروں نے چھڑیاں مار مار کر ہجوم پر قابو پایا۔ چودھری وہاب کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں کھنچ گئے۔ اس نے ہاتھ ہلا ہلا کر نعروں کا جواب دیا۔ ہر طرف زندہ باد کی گونج تھی، اور یہی وقت تھا جب ایک خستہ حال کچی دیوار کے پیچھے سے ایک عورت چیختی ہوئی وہاب کی طرف لپکی۔ اس کا لباس چیتھڑوں کی صورت میں تھا۔ چہرے پر مہینوں کی گرد تھی اور لمبے بال جٹاؤں کی صورت میں ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار چیز تھی، کوئی تیز دھار آلہ۔ یہ منظر اتنا دہشتناک تھا کہ چند لمحوں کے لیے ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ یہ عورت وہاب کے سامنے سے نمودار ہوئی تھی۔ دو رویا کھڑے لوگوں میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا۔ کسی کی سمجھ نہ آیا کہ یہ عورت کون ہے۔ کسی کے ذہن میں چند ماہ پرانے واقعات کا نقش نہیں ابھرا۔ یہ عورت بھی ایک ماں تھی، بدنصیب فرحان کی ماں۔ اس نے 10-15 قدم کا فاصلہ مبہوت کر دینے والی تیزی سے طے کیا اور بلا ناگہانی کی طرح وہاب چنگیزی پر آئی۔ اس کا پہلا وار چنگیزی کے پیٹ پر ناف کے قریب تھا۔ اس وقت وہ پھولوں سے لدا پھندا لوگوں کے کندھوں پر سوار تھا۔ زخم کھانے کے بعد وہ تڑپ کر نیچے گرا۔ عجیب الوضع عورت اس کے سینے پر سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کی بجلی لپکی اور دیکھنے والوں نے وہاب کی گردن پر ایک گہرا گھاؤ دیکھا۔ یہ سب کچھ 1 یا 2 سیکنڈ کے اندر وقوع پذیر ہوا۔ پھر لوگوں کا سکتہ ٹوٹا اور وہ چلاتے ہوئے چاروں طرف بھاگے۔ کچھ تو بھاگتے چلے گئے، کچھ چند قدم پیچھے ہٹ کر سنبھلے۔ وہ زیادہ تر چنگیزی کے محافظ تھے۔ خوف کی جگہ غیظ و غضب نے لے لی۔ وہ ہتھیار تول کر عورت کی طرف لپکے۔ اس وقت تک وہ وہاب چنگیزی کو کم از کم 1 درجن مہلک زخم لگا چکی تھی۔ وہاب ذبح ہونے والے بکرے کی طرح چیخ رہا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ پہلے 12 بور رائفل کے 2 فائر عورت کو لگے، پھر ریوالور کی مسلسل تڑ تڑ سنائی دی۔ بے شمار لاٹھیوں نے عورت کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ محافظوں کا ایک پورا جتھا اس تنہا عورت پر ٹوٹ گیا۔ چند لمحوں کے لیے کچھ سمجھ نہیں آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ موقع واردات پر ایک قیامت سی برپا ہو گئی۔ آخر گھبرائے ہوئے پولیس انسپکٹر نے اپنے ریوالور سے ہوائی فائرنگ کی اور اس کے مسلح عملے نے لوگوں کو دھکیل دھکال کر پیچھے ہٹا دیا۔ منظر صاف ہوا تو زمین پر 2 گرد آلود لاشیں نظر آئیں۔ دونوں لاشوں کے چہرے مسخ ہو چکے تھے۔ ان میں ایک لاش چودھری وہاب کی تھی اور دوسری فرحان کی ماں کی۔ میں بھی اس ہجوم میں شامل تھا۔
لوگ بے پناہ خوف سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ اپنے گھروں کو بھاگ چکے تھے۔ میرے قریب کھڑے ہوئے لوگ فرحان کی ماں کی لاش کو جنونی عورت کی لاش کہہ رہے تھے۔ میں نے چند قدم آگے بڑھ کر لاشوں پر قریب سے نگاہ ڈالی۔ ان لاشوں کے گرد خون نے کیچڑ سا کر دیا تھا اور اس کیچڑ میں گلاب کی بے شمار پتیاں لتھڑی ہوئی تھیں۔ وہاب کے پیٹ سے نکل آنے والی انتڑیوں کا منظر خوفناک تھا۔ دونوں لاشوں کے درمیان وہاب کے ایک خون آلود جوتے کے پاس وہ آلہ پڑا تھا جس نے چنگیزی کو جہنم واصل کیا۔ یہ ایک زنگ آلود اس طرح تھا۔ میں نے دیکھا مردہ ثنا کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، وہ پلکیں جو اپنے بھائی اور بھابھی کے دھکے کھا کر خشک ہو رہی تھیں، جو فرزخندہ اور عابد کی اندوناک موت پر نمی کو ترسی تھیں اور جنہیں اپنے گھر کے صحن میں جنازوں کی قطار کا منظر بھی بھگو نہ سکا تھا، آج بھیگ گئی تھیں۔ وہ تربتر تھیں، انہیں اپنے گمشدہ آنسو واپس مل چکے تھے۔ وہاب چنگیزی کی موت سے ظلم و ستم کا ایک تاریک باب ختم ہو گیا۔ ثنا محمود کی لاش نواز حسنی، خان رحیمی اور چودھری حکم دین نے مشترکہ طور پر وصول کی اور موت کے تیسرے روز اسے آہوں اور سسکیوں کے درمیان میانی صاحب میں اپنے بیٹے کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ جب تجہیز و تکفین مکمل ہو گئی اور لواحقین مرحومہ کو خیرباد کہہ کر واپس چلے گئے تو ایک شخص پھر بھی اس تازہ قبر پر بیٹھا رہا۔ وہ سلیم تھا۔ اسے وہاں سے اٹھانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن کسی کو کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر خان رحیمی خود بھی اس کے ساتھ قبرستان کی تاریکی میں رہ گیا۔ ثنا کے بارے میں پولیس نے جو معلومات حاصل کی ان سے معلوم ہوا کہ وہ وقوع سے صرف چند گھنٹے قبل بڑی حویلی پہنچی تھی۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھی؟ یہ کھوج قصبہ کلور کے ایک نواحی دیہات سے ملا۔ اس علاقے میں بھی وہاب چنگیزی کے زیر سرپرستی ترقیاتی کام ہو رہے تھے۔ ایک جگہ سیوریج کے بڑے بڑے پائپ رکھے تھے۔ ایسے ہی ایک کشادہ پائپ کے اندر اس نیم پاگل عورت کی پناہ گاہ تھی جسے کبھی ثنا محمود کہا جاتا تھا۔ اس ٹوٹے پھوٹے پائپ کے اندر سے کچھ عجیب و غریب چیزیں ملی۔ پیال کے غلیظ ڈھیر کے اندر سے چند استرے ملے۔ فرحان کی پاگل ماں نے یہ استرے نہ جانے کہاں کہاں سے حاصل کیے تھے۔ اس پلاسٹک میں پائپ کا ایک بڑا گڈھا بھی تھا۔ اس گڈھے کا صرف ایک بازو تھا۔ پاگل ماں نے یہ گڈھا غالباً کوڑے کے کسی ڈھیر سے اٹھایا تھا۔ کوڑے کے ڈھیروں سے اٹھائی ہوئی کپڑوں کی بے شمار دھجیاں بھی اس پائپ میں موجود تھیں۔ وہ سوئی دھاگے سے ان دھجیوں کو سی کر گڈھے کے کپڑے بناتی تھی۔ بہت سے ننھے منھے لباس یہاں بکھرے ہوئے تھے۔ پائپ کے اندر کی ہموار سطح پر کوئلے سے ناقابل فہم نقش و نگار بنے تھے۔ 2.5-3 ماہ بعد کی بات ہے۔ ان دنوں میں ثنا محمود کی ڈائری مکمل طور پر پڑھ چکا تھا۔ یہ ڈائری ثنا نے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے مکمل کی تھی اور رحیمی نے مجھے رازداری کی کڑی شرط کے ساتھ پڑھنے کے لیے دی تھی۔ اب ایک سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں جھنگ رحیمی کے پاس پہنچا تھا۔ وہ خوبرو بوڑھا ان دنوں دنیا کا سنجیدہ ترین انسان دکھائی دیتا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتا تھا کہ کیا یہی وہ شخص ہے جسے ثنا نے اپنی ڈائری میں ہیپی اولڈ مین کا خطاب دیا ہے۔ رحیمی مجھے اپنے وسیع اور اس ڈرائنگ روم میں ملا۔ اس کی میز پر شکاری پرندوں سے متعلق ایک موٹی سی انگلش کتاب کھلی پڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سلیم سے ملنے آئے ہو؟ نہیں، مجھے معلوم ہے، وہ آپ کی ہدایت پر آج کل مری میں مقیم ہے۔ ویسے بھی جو کچھ انہوں نے بتانا تھا وہ بتا چکے ہیں۔ میں اس وقت اپنی گلشن رفع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہو۔ خان صاحب، ثنا صاحبہ نے اپنی ڈائری میں اپنے آخری خط کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے آپ کو لکھا تھا اور جس میں آپ کو پہلی بار انہوں نے رحیمی انکل کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ہاں، ڈائری میں ذکر موجود ہے یہ، پر ڈائری میں خط کی وضاحت نہیں ہے جناب۔ رحیمی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سوال کے جواب کے لیے تمہیں 8-10 روز انتظار کرنا پڑے گا۔ میں سمجھا نہیں۔ ایسا کرو، نیکسٹ سنڈے آ جانا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ کچھ چھپانا چاہ رہا تھا۔ اس کی سیماب طبع کے پیش نظر میں نے زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا۔ 10-15 روز میں نے بے قراری سے گزارے اور اتوار کے روز پھر جھنگ کا رخ کیا۔ میں جھنگ رحیمی کی کوٹھی پر پہنچا تو وہاں روشنیاں نظر آئیں اور ہلچل کے آثار دکھائی دیے۔ پارکنگ میں دوسری گاڑیوں کے علاوہ چند ایک سرکاری گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ میں حیران ہوتا ہوا رحیمی تک پہنچا۔ کوٹھی کے وسیع اور عریض دالان میں چند مہمانوں سے وہ مصروف گفتگو تھا۔ سلیم بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ پینٹ کوٹ میں اسمارٹ و باوقار نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کی ایک مستقل کیفیت رقم ہو چکی تھی۔ دیکھنے والی آنکھ ہی دیکھ کر بتا سکتی تھی کہ یہ انمٹ کیفیت ہے۔ مہینوں گزر چکے تھے لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی چند منٹ پہلے ثنا کو سپرد خاک کر کے لوٹا ہے۔ میں بھی ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں ہونے والی گفتگو سے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ گہما گہمی شادی کے لیے ہے۔ دوسرا انکشاف جو چند منٹ بعد ہوا وہ یہ تھا کہ شادی سلیم کی ہے۔ ثنا کی موت کے صرف چند ماہ بعد سلیم کی شادی؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ بڑی کوشش کے ساتھ میں نے خان رحیمی کو ایک تنہا مقام پر گھیر لیا۔
مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ خان صاحب، یہ سب کیا ہے؟ تمہارے سوال کا جواب۔ سلیم کی شادی ہو گئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ عشرت کے ساتھ۔ یہ ثنا کی خواہش تھی۔ میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ رحیمی نے بتایا کہ کل چند افراد خاموشی کے ساتھ لاہور جا کر دلہن کو لے آئے تھے۔ آج ایک مختصر سے ولیمے کا انتظام کیا گیا ہے۔ پھر رحیمی نے اپنی نفیس واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سفید لفافہ نکالا اور مجھے تھما دیا۔ اس لفافے میں ثنا کا آخری خط تھا۔ یہ خط بھی دوسرے ریکارڈ میں لگا دینا، رحیمی بولا۔ میں نے اسی وقت پارکنگ لاٹ میں کھڑی اپنی گاڑی کا رخ کیا۔ گاڑی کی اندرونی روشنی میں میں نے یہ خط پڑھا۔ ثنا نے رحیمی سے درخواست کی تھی کہ اگر کسی وقت اسے کچھ ہو جائے تو وہ سلیم کے ساتھ عشرت کی شادی کرا دے، کیونکہ عشرت سے بڑھ کر سلیم کو دنیا میں شاید ہی کوئی عورت چاہ سکے۔ عشرت حالات سے مجبور ہو کر گناہ کی دلدل میں ضرور دھنسی رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک پاک اور معصوم روح کا بسیرا ہے۔ وہ سلیم کی زندگی میں آ گئی تو اس کی ہر محرومی کا مداوع کر دے گی۔ یہ خط میرے ہاتھوں میں لرز رہا تھا۔ ثنا نے یہ ریمارکس اس عشرت کے بارے میں دیے تھے جو میڈم نادرہ کی بیٹی تھی۔ وہ میڈم نادرہ جس نے اپنی دشمنی نبھانے کے لیے ثنا کی زندگی کا شگفتہ پھول باپ کے آنگن سے اکھاڑ کر ایک جلتے صحرا میں پھینک دیا تھا اور خود سائے میں بیٹھ کر دیر تک اس پھول کے جھلسنے اور گلنے سڑنے کا تماشا دیکھا تھا۔ آج اسی میڈم کی بیٹی کو ثنا کے طفیل نئی زندگی کی نوید مل رہی تھی۔ اس خط کی پشت پر ثنا نے سلیم کے لیے چند الفاظ لکھے تھے۔ سلیم، میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، لیکن خبر نہیں کب اور کس گھڑی ہمارے راستے الگ ہو جائیں۔ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو میری ایک التجا ہے سلیم، تم عشرت سے شادی کر لینا۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے خود پر ہی جبر کرنا بڑا دشوار ہوگا، لیکن میری خاطر سلیم، میری خاطر، صرف میری خاطر۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس ولیمے کی مصروفیات میں شریک ہونے کو نہیں چاہا۔ میں نے گاڑی کے شیشے چڑھائے اور وہیں نشست سے ٹیک لگا کر خیالوں میں کھو گیا۔ سفر کی تھکان نے مجھے اونگنے پر مجبور کر دیا۔ نیم غنودگی کے عالم میں میری سوچ تصور کے پڑ لگا کر اڑی اور اسی تاریک قبرستان میں پہنچ گئی جہاں چند روز پہلے میں نے قبر کے ساتھ ایک ننھی سی قبر پیوست دیکھی تھی۔ دیر تک وہاں گمسم کھڑے رہنے کے بعد میرے تصور کے پاؤں مجھے قبرستان کی بھول بھلائیوں میں گھمانے لگے۔ میں گھنے جنتروں کے اندر میں سے ایک سفید چمکدار پتھر ڈھونڈ لایا اور اسے دونوں قبروں کے سرہانے ایک کتبے کی صورت میں گاڑ دیا۔ اتنے میں درختوں کے اندر سے ایک نورانی حیولہ برآمد ہوا۔ اس نے اپنے لبادے کے اندر سے ایک چمکتا ہوا قلم نکالا اور کتبے پر لکھ دیا، ماں اور بچہ۔ نیچے والی سطر میں اس نے لکھا، وہ بچہ جس نے مر کر اپنی ماں کو ایک امتحان میں ڈالا تھا، اور وہ ماں جس نے اس امتحان میں سرخرو ہو کر ممتا کی لاج رکھی۔ پھر اس حیولے نے چمکدار قلم میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، تم لکھنے والے ہو، تم بھی کچھ لکھو۔ میں نے کہا، محترم، اس سے بڑھ کر اور کیا لکھا جا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ اور قلم اس نورانی حیولے کو واپس تھما دیا۔ یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ کامنٹس کر کے بتائے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔